براہ راست لے چلیں آپ کو لاہور، جہاں پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ عوام کے حقوق کی یہ تحریک ظاہر ہے یہ پارٹی بازی کے لیے نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کے مفاد کے لیے نہیں ہے، اس کے لیڈر کے مفاد کے لیے نہیں ہے، زندہ باد مرد آباد کے لیے نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ویسے دیکھا جائے کہ بھئی اس میں ہمیں کیا مالی فائدہ ہونا ہے، ہماری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مقدمہ ہے، اور اس مقدمے میں یہ بات آپ شامل ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی، کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہی، ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں مل رہی۔ ایسا نظام ہے جس کے نتیجے میں ہم برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس پہ خاموش تو نہیں رہا جا سکتا، یا ایسی سیاست تو نہیں کی جا سکتی کہ جس میں بس بات چلتی رہے اور لوگ بھی کہیں کہ ہاں واہ واہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ عملی طور پر ہمیں میدان میں نکلنا پڑتا ہے، تو اس لیے ہم عملی طور پر میدان میں نکلے۔ ہم نے احتجاجی تحریک شروع کی، پورے پاکستان میں احتجاج ہوا، اسلام آباد کو انہوں نے چاروں طرف سے بند کر دیا، ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کیا، اور بالآخر راولپنڈی میں ہم نے 14 دن دھرنا دیا۔ اس پر 5 یہ ان کی ٹیم تھی حکومتی، 5 دور ہوئے مذاکرات کے، اور فائنلی انہوں نے ہم سے ایک تحریری معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کا اعلان پوری قوم کے سامنے کیا۔ اب ظاہر ہے ایک طرف جماعت اسلامی ہے جو عوام کی نمائندگی کر رہی ہے، دوسری طرف حکومت وقت ہے، اور وہ حکومت پوری قوم کے سامنے اور میڈیا کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ 45 دن میں ہم ان تمام شرطوں کو مانیں گے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم 1 مہینے میں IPPs کو مجبور کر دیں گے، ان کا فارنزک آڈٹ کر دیں گے، ان کی رپورٹ تیار کر لیں گے، اور اس کے نتیجے میں ریلیف ملے گا۔ ٹیکسوں کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی بات کی، تاجروں کے حوالے سے جو اسکیم تھی اس پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم فوری کمیٹی بنا رہے ہیں۔ تو 45 دن میں یہ نہیں ہوا کہ جماعت اسلامی گھر بیٹھ گئی، بلکہ ہم نے حکومت کو موقع بھی دیا اور ساتھ ساتھ عوامی رابطے کو بھی جاری رکھا۔ ہمارے بڑے بڑے جلسے، 7-8 جلسے ہم پورے پاکستان میں بڑے بڑے کر چکے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ انٹیکٹ ہیں۔ پھر ایک تاریخی ہڑتال ہوئی، اور یہ ہڑتال پاکستان کی تاریخ میں اتنی پرامن اور اتنی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے رضاکارانہ طور پر جماعت اسلامی کی اس اپیل پر، اور پھر تاجروں نے بھی اس کی حمایت کی، ہم نے تاجروں کی حمایت کی، تاجروں نے ہماری حمایت کی، ہم نے مل جل کر ایک زبردست طریقے سے اس ہڑتال کو عوام کی تائید کے ذریعے مینیج کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے نتیجے میں پوری قوم میں ایک یکجہتی بھی پیدا ہوئی۔ یہ تحریک ہماری ابھی بھی جاری رہی ہے۔ اس بڑی تحریک کو آگے کے جو مراحل، جس کا میں ابھی کچھ کا اعلان بھی کر رہا ہوں، اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم میں بھی وسعت پیدا ہو۔ اس کے لیے ہم نے ممبرشپ مہم بھی شروع کی، اور یہ ممبرشپ کیمپین اس وقت جاری ہے، اور الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے عوام جماعت اسلامی کی ممبرشپ حاصل کر رہے ہیں، اور ان کا جوش و خروش اس بات کا متقاضی ہے کہ اس ممبرشپ کیمپین کو بھی آگے کی طرف بڑھایا جائے، لیکن ہم اس کا فیصلہ مشاورت کے بعد کریں گے۔ آج چونکہ 46واں دن ہے، 45 دن پورے ہو چکے ہیں، تو آج ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا حق دو عوام کو تحریک ایک نئے فیز میں داخل ہو رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم 29 ستمبر کو ملک بھر میں بڑے بڑے مظاہرے کریں گے انشاءاللہ۔ بیک وقت پورے ملک میں تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ دھرنے کیے جائیں گے، اور یہ دھرنے شاہراہوں پہ کیے جائیں گے، تاکہ پورے پاکستان میں بیک وقت لوگوں کو پتہ چلے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ اور ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسی کارروائی کرنے سے گریز کرے جس سے جمہوری عمل کو سبوتاژ کیا جائے۔ تو بیک وقت پورے پاکستان میں شاہراہوں پر تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں دھرنے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد درمیان میں یہ ضرور ہے کہ 1 اکتوبر سے 7 اکتوبر تک حافظ نعیم الرحمان اس وقت لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔